اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف کی 89 اور 90 نمبر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے 9 بھائی کنعان سے تیسری مرتبہ غلہ لینے کی غرض سے مصر آئے اور آ کر کے بادشاہ مصر سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے اپنی قسم پرسی اور اپنی پریشانی اور اپنی غربت اور اپنی تنگ دستی کا حال بیان کیا، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کا ایک خط بھی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، جس خط کے اندر یعقوب علیہ السلام نے لکھا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہم انبیاء کو آزمایا ہے، ہمارے دادا کو بھی آزمایا، ہمارے باپ کو بھی آزمایا، اور میں بھی آزمائشوں کے دور سے گزر رہا ہوں، اور میرے بیٹے کو آپ نے چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کیا کرتے۔ جب یہ خط لے کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی پریشانی کا اور اپنی تنگ دستی کا حال بیان کیا اور اپنے ابا کے بارے میں بیان کیا کہ میرا باپ بیٹے کی جدائی کے غم میں اندھا ہو گیا اور ہمارے باپ کی کمر جھک گئی، اور اپنی پریشانی کا جب اظہار کیا کہ ہم کھوٹے سکے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، تھوڑی سی پونجی لے کر کے آئے ہیں، پیسہ لے کر کے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجئے آپ، اور غلہ دینے میں کنجوسی مت کیجئے، ہمارے ساتھ احسان کیجئے، احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے صبر کا دامن ٹوٹ گیا۔ اتنے دنوں سے صبر کر رہے ہیں، سالوں سے صبر کر رہے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہو، نہیں بتا رہے ہیں۔ اتنے دنوں تک صبر کیا کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ تم صبر کرتے رہو، تم ابھی اپنا راز ظاہر نہیں کرنا۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام کا خط پڑھا، اپنے باپ کی مجبوری اور پریشانی کا حال سنا کہ میرے ابا تو آنکھوں سے محروم ہو گئے، بیٹے کی جدائی میں کمر ٹیڑھی ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام زار و قطار رونے لگے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور ظاہر کس طرح کیا اپنے بھائیوں کے سامنے کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جیسے ہی یہ جملہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، ویسے ہی تمام بھائی چوک پڑے، حیران رہ گئے کہ یہ ان کو کیسا معلوم یوسف کے بارے میں؟ بچپن میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، کنویں کے اندر ڈالا تھا، اس کو جو ہے مارا پیٹا تھا، اس کے ساتھ ہم لوگوں نے حسد کیا تھا، تو یہ کہاں سے یوسف کا نام ان کو کیسا معلوم ہو گیا؟ لیکن ان بھائیوں کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے بھائی یوسف نے خواب دیکھا تھا، 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب بھی بھائیوں کو معلوم تھا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ اس خواب کی تعبیر ایک روز یوسف علیہ السلام کی ترقی اور عروج اور حکومت کی شکل میں اس کی تعبیر سامنے آئے گی، تو خواب بھی ان کے ذہنوں میں تھا۔ بس جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، تو تمام بھائی بول پڑے
قالوا أئنك لأنت یوسف، تمام بھائیوں نے کیا کہا؟ کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، کیا کہا؟ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور میری ترقی کا جو راز ہے وہ میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں کے سامنے کہ جو میری ترقی تم دیکھ رہے ہو، حکومت اور اقتدار کے اوپر جو میں بیٹھا ہوا ہوں، تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہوں، اس کی کیا وجہ؟ دو وجہ ہے، دو وجوہات کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں، اس مقام پر فائز ہوا ہوں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ صبر، دوسری وجہ کیا ہے؟ تقوی۔ دیکھیے پہلے بھی کامیابی کی کلید اور کامیابی کی کنجی یہی صبر اور تقوی تھا، اور آج بھی اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صبر اور تقوی کا دامن پکڑ کر کے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کامیاب کیا لوگوں کو اور آج بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے اسی مجلس میں چند روز پہلے میں نے بیان کیا، خلاف طبیعت جو واقعات اور جو حالات پیش آئے، ان حالات اور واقعات پر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ اور بچ بچ کر، ڈر ڈر کر، احتیاط کے ساتھ، بچ بچ کر، ڈر ڈر کر، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر صبر کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کا اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تو دشمنوں کی سازش اور دشمنوں کا فریب، دشمنوں کا دھوکہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم صبر کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ صبر جو ہے، ابھی جو ہم لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھے، ظاہر بات ہے اس میں ہم کو تکلیف ہوئی، بچوں کو اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سحری کھانے کے بعد کبھی کبھی نیند آ جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، اذان ہونے کے بعد پھر ہم کو مسجد آنا پڑتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نیند کو قربان کرنا، پھر سحری کے لیے اٹھنا، پھر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں کیا ان تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ صبر کر، ہم نے صبر کیا، آپ نے بھی صبر کیا، سحری کھانے کے لیے اٹھے، سحری کھا کر کے پھر نماز کے لیے آئے، تو یہ ظاہر بات ہے یہ صبر کی چیز ہے۔ اور تقویٰ جو ہے، آدمی کا دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ گناہ کا کام کروں گا، دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تاریکی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں گناہوں کا سبب پایا جا رہا، گناہوں کا سامان ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ میں گناہ کروں گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو میرا دیکھ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ آدمی جب ڈرتا ہے، چاہے تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، سمندر میں ہو، کشتی میں ہو، کہاں بھی ہو، اللہ کا اگر اس کے دل کے اندر استحضار ہے، اللہ کا خیال ہے، تو گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ اور اگر اس کو خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، تو آدمی کہاں بھی گناہ کرے گا۔